بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا ٹاپک پاکستان کے صوبے KPK میں بولی جانے والی زبان پشتو یا پختو سے متعلق ہے۔ اس کے بولنے والوں کو پختون یا پشتون کہا جاتا ہے۔ اس زبان کی ابتدا تقریباً 5000 سال پہلے افغانستان کے علاقے باخت یا بخت سے ہوئی۔ اس زبان کو ایسٹ ایرانین گروپ کی لینگویجز میں سے ایک زبان سمجھا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے اس زبان کے بولنے والوں کو پشتون یا پختون کا نام دیا جاتا ہے، جو بعد میں پختو یا پشتو بن گیا۔ ایک اندازے کے مطابق پاکستان میں پشتو زبان بولنے والوں کی تعداد پاکستان کی ٹوٹل پاپولیشن کا 10% ہے۔ دوسری زبانوں کی طرح پشتو زبان کے ادب کا آغاز بھی شاعری ہی سے ہوتا ہے، کیونکہ اس کی پہلی کتاب 8ویں صدی عیسوی کے دوسرے نصف میں لکھی گئی۔ اس کا نام پٹا خزانہ تھا اور نظم کا پہلا شاعر امیر کروڑ کو سمجھا جاتا ہے۔ امیر کروڑ کو آپ سامنے اپنی اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ پشتو نظم کا پہلا شاعر سمجھا جاتا ہے، مگر 14ویں صدی عیسوی کے آخر تک پشتو ادب میں بہت سارے بیرونی اثرات جذب ہونا شروع ہو گئے۔ اس میں فارسی اور عربی الفاظ کی تراکیب اسی لیے شامل نظر آتی ہیں۔ 19ویں صدی کے ابتدائی اشروں میں نظم کے ساتھ ساتھ قصیدہ اور مرثیہ بھی پشتو کی خاص اصناف جانے لگی۔ اس سلسلے میں غیاث الدین بلبن اور دوسرا نام شیر شاہ سوری کا ہے، جن کے دور میں قصیدہ اور مدح سرائی کا آغاز ہوا۔ شیر شاہ سوری، جو کسی تعارف کا محتاج نہیں، ہندوستان کا ایک عظیم الشان بادشاہ جس نے بابر کے بیٹے ہمایوں سے حکومت چھینی اور ہندوستان کے اندر وہ لازوال ریفارمز لائیں جنہیں آج بھی دنیا یاد کرتی ہے۔ شیر شاہ سوری کا سب سے بڑا کارنامہ پاکستان اور ہندوستان میں موجود وہ GT روڈ ہے جس پر آج بھی بے شمار لوگ سفر کرتے ہیں، مگر شیر شاہ سوری کے بیٹے عادل سوری اور سکندر سوری اپنے باپ کی طرح ثابت نہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت جلد حکومت سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ پشتو زبان کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ محققین کو تذکرۃ الاولیاء کے نام سے ایک کتاب ملی ہے۔ محققین کو تذکرۃ الاولیاء کے نام سے ایک قدیم تصنیف ملی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس دور کے پشتو شعراء نے حمد و نعت میں بھی طبع-آزمائی کی۔ تذکرۃ الاولیاء تقریباً 1200 صفحات پر مشتمل ایک کتاب ہے اور محمود غزنوی کے دور میں سیف اللہ نامی شخص نے باقاعدہ طور پر پشتو لینگویج کے الفابیٹس تیار کیے، جو آج تک پشتو زبان میں رائج ہیں۔ پشتو شاعری کے موضوعات کی بات کی جائے تو پشتو شاعری کے موضوعات میں ہمیں جو چیزیں واضح نظر آتی ہیں ان میں حریت، غیرت، جنگ، یہ وہ موضوعات ہیں جو خاص طور پر قابل ذکر سمجھے جاتے ہیں۔ پشتو شاعری میں تصوف کا تذکرہ بھی ملتا ہے، اور تصوف میں ملا مست اس اسلوب کا پیشوا مانا جاتا ہے جس نے پشتو شاعری میں تصوف کے موضوعات کو انٹروڈیوس کروایا۔ پشتو شاعری میں اگلا نام پشتو کے عظیم شاعر خوشحال خان کا ہے۔ خوشحال خان، جس کا دور 1613 سے 1689 تک کا ہے، اسے فادر آف پشتو بھی کہا جاتا ہے۔ خوشحال خان نہ صرف صاحب قلم تھے بلکہ صاحب سیف بھی تھے۔ صاحب سیف سے مراد تلوار زنی یا پھر فنون حرب سے خاصی دلچسپی رکھتے تھے۔ اس کا اظہار انہوں نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ خوشحال کے لیے وہ لمحات قابل دید ہوتے ہیں جب تلوار
اور زرہوں کی جھنکار ہوتی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ میدان جنگ میں بہت اچھا محسوس کرتے ہیں جب تلواریں زرہوں سے ٹکراتی ہیں اور ان سے ایک آواز پیدا ہوتی ہے۔ خوشحال خان نے اپنی شاعری میں مختلف شعبہ زندگی کے متعلق لکھا ہے، جن میں عشق حقیقی، عشق مجازی، تصوف، اخلاق، حریت اور بہادری جیسے موضوعات خاص طور پر نمایاں ہیں۔ پشتو ادب کا دوسرا بڑا نام رحمان بابا کا ہے۔ رحمان بابا ایک فقیر صفت شاعر تھے۔ عشق و تصوف کی کیفیات میں مگن رہتے تھے اور یہی ان کے شاعری کے موضوعات بھی ہیں، یعنی عشق اور تصوف۔ رحمان بابا کے نزدیک عشق ہی کائنات کی تخلیق کا باعث ہے۔ رحمان بابا کی شاعری کو اور رحمان بابا کو پشتون معاشرے میں انتہائی بلند مقام حاصل ہے۔ یہ دونوں شعرائے کرام، خوشحال خان اور رحمان بابا، ان کا انداز پشتو ادب میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پشتونوں کے بعد میں آنے والے شعرائے کرام میں ان دونوں شعرائے کرام کا خاص طور پر اثر نظر آتا ہے۔ لوک گیت، جو کہ ہر زبان کا ایک قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، یہ پشتو ادب کا بھی ایک سرمایہ ہے۔ یہاں بھی لوگ مقامی سطح پر شاعری کی کئی اقسام استعمال کرتے ہیں، جن میں چار ہیتا، ٹپا اور لیمکئی وغیرہ شامل ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح پنجابی زبان میں لوریاں اور گھوڑیاں وغیرہ گائی جاتی ہیں۔ بعض شعراء نے لوک گیتوں کی مختلف صورتوں کو اپنی شاعری کا بھی موضوع بنایا ہے۔ ان شعراء کرام میں نور دین اور ملا مقصود خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ پشتو نثری ادب نے 20ویں صدی میں ترقی کرنا شروع کی اور قیام پاکستان کے بعد جدید تعلیم کے زیر اثر نئے نظریات اور خیالات پشتو کی لغات، گرامر نویسی، سوانح نگاری، افسانہ نویسی، ناول اور ڈرامے میں شامل ہونے لگے۔ پشتو زبان کے 3 اہم ڈائلیکٹس ہیں۔ ان میں ایک ڈائلیکٹ اس کے نارتھ ایسٹرن ایریاز میں بولا جاتا ہے، دوسرا ساؤتھ ویسٹرن ایریاز میں، اور تیسرا پشتونوں کے زئی قبائل میں بولا جاتا ہے۔ پنجابی زبان کی طرح یہ ڈائلیکٹس جو ہیں یہ مختلف علاقوں میں تلفظ کے فرق کے ساتھ بولے جاتے ہیں، لیکن مین پشتو لینگویج تقریباً تمام ایریاز میں ایک جیسی ہی کنسیڈر کی جاتی ہے۔ بلوچی زبان کی بات کی جائے، اسے بھی ایرانین لینگویجز میں سے ایک لینگویج سمجھا جاتا ہے۔ بلوچی زبان پاکستان، افغانستان اور ایران کے ان تمام علاقوں میں بولی جاتی ہے جو کہ بلوچستان کے بارڈر کے ساتھ واقع ہیں۔ بلوچی زبان قدیم ہے یا جدید ہے، اس کے بارے میں کیسے ہی نظریات کیوں نہ ہوں، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ بلوچی لٹریچر کا آغاز یا بلوچی لٹریچر کی ڈیولپمنٹ قیام پاکستان کے بعد ہونا شروع ہوئی۔ بلوچ قوم بادیہ نشین قوم ہے اور ان کی زبان جو کہ بلوچی ہے، اس کا تعلق آریائی لینگویجز سے سمجھا جاتا ہے۔ بلوچی زبان کے بھی 2 امپورٹنٹ ڈائلیکٹس، ایک سلیمانی اور دوسرا مکرانی ہے۔ سلیمانی ڈائلیکٹ کوہ سلیمان کے پہاڑی علاقوں کے ساتھ ساتھ واقع تمام علاقوں میں بولا جاتا ہے، جبکہ مکرانی ڈائلیکٹ مکران کے ساحلی علاقوں میں بولا جاتا ہے۔ بلوچی رسم الخط بہت پہلے ایجاد تو ہوا مگر تحریری صورت میں بہت بعد میں آیا۔ بلوچی شاعری میں 3 اہم حصے ہیں۔ پہلا حصہ رزمیہ شاعری یا ایپک پوئٹری کا ہے۔ اس میں ہمت، جاہ و جلال، غیرت اور بلوچ قوم کی بہادری کو ٹاپک بنایا گیا ہے۔ یہ لوگ کیسے تھے، کیسے جنگیں لڑتے تھے، ان کی ہمت، غیرت اور جاہ و جلال کیسا تھا، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ جبکہ دوسرا حصہ عشقیہ شاعری پر مبنی ہے، جس میں حسن و شباب،
عشق اور دوسرے موضوعات شامل ہیں، جبکہ تیسرا حصہ لوک داستانوں پر مشتمل ہے جس میں مقامی کہانیوں کو بیان کیا گیا ہے اور جو بلوچ قوم کی معاشرتی زندگی کا عکس پیش کرتی نظر آتی ہیں۔ بلوچی زبان کی قدیم شاعری کو روشناس کرانے کا کام 1840 میں شروع ہوا اور بلوچی ادب کے کلاسیکی نثر میں میر چاکر خان، حسن زندو، رند و منہاد، نازشہ اور مرید و ہانی جیسے قصے بہت زیادہ پاپولر سمجھے جاتے ہیں۔ بلوچی ادب کے تیز رفتار ارتقاء کا قیام پاکستان کے بعد ہوا اور قیام پاکستان کے بعد بلوچی رسائل اور جریدے شائع ہونے شروع ہوئے۔ بلوچی ادب کی پہلی کتاب شیر کمسر مری نے لکھی اور انگریزوں کے دور میں جو بلوچی شاعری تخلیق کی گئی، اس میں تصوف، اخلاقیات اور انگریزوں کے خلاف نفرت کے عنوانات یا موضوعات زیادہ تر ملتے ہیں۔ اس دور کا بلند پایا شاعر مست توکلی کو سمجھا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد اردو حروف تہجی کو کم زیادہ کر کے بلوچی زبان کے لیے ایک معیاری رسم الخط بنایا گیا۔ 1960 میں پہلا بلوچی مجلہ شائع ہوا اور بلوچی زبان میں صحافت اور ادب کو ایک نیا رخ ملا۔ بلوچستان یونیورسٹی نے بلوچی زبان میں PhD کی ڈگری کا بھی اجرا کیا ہے اور اپنی لینگویج کے سروائیول کے لیے، بلوچی زبان کی سروائیول کے لیے صوبہ بلوچستان میں یونیورسٹی کی سطح تک ڈگریز جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں اپنی نیکسٹ لینگویج اور ایکسرسائز سولوشن کی طرف جائیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔